اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لیستأذنکم چاہیے کہ تم سے اجازت طلب کریں الذین ملکت ایمانکم جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ والذین اور وہ لوگ لم یبلغوا الحلم جو نہیں پہنچے شعور کی حد کو منکم تم میں سے 3 مرات 3 بار یعنی اس سے کچھ آیات قبل اللہ تعالیٰ نے مسئلہ استئذان کو بیان فرمایا تھا، یعنی اجازت لے کر گھر میں داخل ہونے کے احکام کو اللہ نے بیان فرمایا تھا۔ تو درمیان میں اسی مناسبت سے کچھ احکام آ گئے اور پھر دوبارہ اسی مسئلہ استئذان کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اے ایمان والو تم سے اجازت لیں وہ لوگ کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی جو تمہارے غلام ہیں۔ اس وقت چونکہ غلام خریدے جاتے تھے اور وہ گھروں میں ہی کام کیا کرتے تھے تو اس لیے ان کا ذکر ہو گیا، اور عموماً جو گھروں میں آج کل ہم نوکر رکھتے ہیں ان کے یہ حکم نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے حکم تھے کہ جن کو لوگ خرید لیا کرتے تھے اور وہ گھر کے اندر کام کیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی واضح سی مثال ہے جیسا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ، ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خریدا تھا، اور پھر بعد میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بطور تحفے کے ہدیہ کے پیش کیا تھا۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ازراہ شفقت اور ازراہ محبت ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، ان کے پھر احکام نازل ہوئے۔ تو اس طرح پہلے غلام خرید لیے جاتے تھے، منڈیوں میں جا کر دیکھا جاتا تھا کہ کون سا سمجھدار بچہ ہے، ہم اس سے کوئی گھر کے کام کاج کروا سکتے ہیں، کچھ باہر سے چیز منگوانا ہو وہ منگوا سکتے ہیں، تو اس کو خرید لیا جاتا تھا۔ تو یہاں پر وہ مراد ہے کہ الذین ملکت ایمانکم کہ جن کے مالک ہوئے تمہارے داہنے ہاتھ، یعنی جن کے تم مالک ہو، وہ بھی تم سے جب تمہارے پاس آئیں تو اجازت طلب کریں 3 مرات، 3 دفعہ میں وہ اجازت طلب کریں گے۔ والذین لم یبلغوا الحلم منکم اور وہ لوگ جو ابھی شعور کی حد کو تم میں سے نہیں پہنچے، یعنی بچے، یعنی اپنے بچے، ہمسایوں کے، اطراف کے بچے جو ابھی شعور کی حد کو نہیں پہنچے، ان سے چونکہ شرعاً پردہ نہیں ہے تو اس وجہ سے جب وہ بھی گھروں میں آئیں تو وہ بغیر اجازت کے آ سکتے ہیں، لیکن 3 اوقات میں وہ بھی اجازت طلب کر کے گھروں میں داخل ہوں۔ نمبر 1 من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ اور وحین اور اس وقت تضعون ثیابکم تم اتار دیتے ہو اپنے کپڑوں کو من الظہیرۃ ظہر کے وقت میں، ومن بعد صلاۃ العشاء اور عشاء کی نماز کے بعد، یعنی یہ وہ اوقات ہیں کہ جن میں آدمی عموماً اپنا زائد لباس اتار دیتا ہے، اور سہولت اور آسانی کے لیے وہ اپنا لباس جو ہلکا لباس ہوتا ہے، چھوٹا لباس ہوتا ہے، یا جس کو ہم کہہ لیں کہ آرام کرنے کے لیے، سونے کے لیے جو لباس اختیار کیا جاتا ہے وہ پہن لیتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جو لباس کم پہنا جاتا ہے کہ بعض اوقات اس میں تستر بھی پوری طریقے سے نہ ہو سکے، تو اس لیے ان بچوں کو اور ان غلاموں کو کہ جو عموماً گھروں میں آتے بھی رہتے ہیں، ان 3 اوقات میں ان کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ گھر میں داخل ہوں بغیر اجازت کے۔ 3 عورات لکم یہ 3 اوقات تمہارے لباس اتارنے کے اوقات ہیں، یعنی آدمی لباس ان اوقات میں اتار دیتا ہے۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، لیس علیکم نہیں ہے تم پر، ولا علیہم اور نہ ہی ان پر، یعنی ان غلاموں پر اور ان بچوں پر کوئی گناہ نہیں ہے،
جناح حرج بعدہن، ان 3 اوقات کے علاوہ، ان 3 اوقات کے علاوہ وہ بچے یا غلام وہ بغیر اجازت کے بھی داخل ہو جاتے ہیں تو کوئی گناہ کی بات، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، وہ تم پر اور تم ان پر اکثر اوقات میں آتے جاتے رہتے ہو۔ اب مثال کے طور پر اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ نے جو گھر میں بچہ رکھا ہے کوئی کام کرنے کے لیے، اب وہ آپ نے اس کو ماچس لینے کے لیے بھیجا ہے، وہ دکان پر گیا ماچس خرید کے لایا، تو کیا وہ باہر کھڑا ہو کر پہلے دستک دے گا کہ مجھے اندر آنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ تھوڑی دیر میں آپ اس کو پتی کے لیے بھیج دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو چینی کے لیے بھیج دیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو سبزی کے لیے بھیج دیں گے، بہت سارے کام ہوتے ہیں، دودھ کے لیے بھیج دیں گے۔ تو ہر دفعہ اگر وہ آئے اور پھر اس کو اجازت لینا پڑے تو اس میں ایک قسم کا حرج لازم آتا ہے۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، آتے جاتے رہتے ہو تم میں سے بعض پر، تم ان کی نگرانی کرتے ہو، وہ تمہارے پاس خدمت کے لیے آ جاتے ہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح بیان کرتے ہیں اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ یعنی یہ جو احکام تمہیں بتلائے جا رہے ہیں تو اس میں شرم کی بات نہیں ہے بلکہ حکمت اور دانائی کی بات ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ کے اس حکم کو تسلیم نہ کیا جائے تو بعض اوقات آدمی کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑے، آدمی بڑی شرمندگی محسوس کرے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ بڑی حکیم ذات ہیں، وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، اور انسانوں کی سہولت کے لیے، ان کی حیا کے لیے، پاک دامنی کے لیے، شرمندگی سے بچنے کے لیے، ندامت سے بچنے کے لیے اللہ نے یہ احکام عطا فرمائے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، وَإِذَا، اور جب، بلغ پہنچیں، الاطفال بچے، منکم الحلم تم میں سے شعور کی حد کو، فلیستأذنوا پھر چاہیے کہ وہ اجازت طلب کرے۔ یعنی اس سے پچھلی جو آیت بیان کی گئی تھی اس میں ان بچوں کا ذکر تھا کہ لم یبلغ الحلم، جو شعور کی حد کو نہیں پہنچے، ان کو خواتین کے اندر دلچسپی نہیں ہے اور ان کے خواتین کے مسائل سے متعلق وہ واقف نہیں ہیں، تو ان کے متعلق حکم تھا۔ لیکن جب وہ شعور کی حد کو پہنچ جائیں، فلیستأذنوا پھر وہ اجازت طلب کر کے آئیں، کما استأذن الذین من قبلہم جیسا کہ اجازت طلب کرتے ہیں وہ لوگ ان سے پہلے۔ یعنی جس طرح دوسرے لوگ جو شعور کی حد کو پہنچ چکے ہیں وہ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اجازت طلب کر کے داخل ہوتے ہیں، اور غیر محرم جو ہے وہ باہر سے دستک دیتا ہے، اگر اس کو اندر آنے کی اجازت ملتی ہے تو وہ اندر اجازت کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب یہ بچے شعور کی حد کو پہنچ جائیں تو پھر ان کے لیے وہی احکام ہوں گے جو پہلے بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس میں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ خواتین عمومی طور پر یہ کہہ دیتی ہیں یہ تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، یہ تو ہمارے بیٹوں کی طرح ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی جب تک وہ بچہ تھا اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں تھے تو اس کو اجازت تھی جیسے وہ چاہے وہ آئے، لیکن جب وہ بلوغت کی حد کو پہنچ گیا ہے، شعور کی حد کو پہنچ چکا ہے، اب اس کے لیے بھی وہی غیر محرم والے احکام ہوں گے۔ اگر محرم بچہ ہے تو اس کے لیے وہ محرم والے احکام ہوں گے، اگر غیر محرم ہے تو اس کے اوپر غیر محرم کے احکام ہوں گے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا یہ تو ہمارے ہاتھوں میں پلا ہے، ہم تو اس کی ماؤں کی طرح ہیں، یہ ہمارے بیٹوں کی طرح ہے اور اب ہم سے کیا پردہ، ایسی بات نہیں کی جائے گی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ بیان فرماتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات، کھول کھول کر اللہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ جو بیان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بات کو کھول دینا، واضح کر دینا، ہر چیز منقح کر دینا۔ یہ بیان کا لفظ اسی طرح یبین کا معنی بھی ہے کہ بالکل واضح کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اب اس میں ہی اللہ نے حکمتیں پوشیدہ فرما دی ہیں۔ اب وہ بچے کہ جو بچپن سے ان کے گھروں میں رہ رہے ہیں، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، نہ ان کو پھر لوگ منع کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کو گھر میں آنے کی اجازت دے سکتے ہیں، تو مسائل پیدا ہوتے۔ تو اللہ کے احکام ان کو تسلیم کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو ڈھالنا چاہیے۔ والقواعد من النساء، اور وہ خواتین جو بیٹھ رہی ہیں، اللاتی ایسی خواتین لا یرجون نکاحا کہ وہ اب نکاح کی امید نہیں رکھتی، یعنی اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ وہ گھروں میں بیٹھ گئی ہیں، اب وہ نکاح کی امید نہیں رکھتی۔ فلیس علیہن جناح، پس نہیں ہے
ان پر کوئی حرج ان یضعن ثیابہن کہ وہ اپنے کپڑے اتار دیں، غیر متبرجات بزینہ نہ ظاہر کرتی ہوئیں اپنی زینت کو، یعنی وہ ایک جوان عورت جس طرح خود تستر کا اہتمام کرتی ہے، اضافی لباس وہ پہنتی ہے تاکہ اس کے جسم کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو ابھار ہے وہ ظاہر نہ ہو، تو جو بوڑھی خواتین ہیں اس کے لیے اتنی پابندی نہیں ہے، یعنی اس کو اللہ نے ارشاد فرما دیا ان یضعن ثیابہن، مثال کے طور پر جس طرح برقع ہے، پھر اوڑھنی ہے، پھر آگے پردہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس یعنی وہ بہت زیادہ تستر اختیار کرتی ہے، لیکن اگر وہ بوڑھی خواتین وہ برقع اور اوڑھنی اور وہ پردہ وہ ساری چیزوں کو ختم کر کے ایک بڑی چادر لے لیتی ہیں تو اس بات کی بھی ان کو اجازت ہے، لیکن اس میں یہ بات ضروری ہے کہ غیر متبرجات بزینہ، وہ اپنی زینت کے جو اعضاء ہیں ان کو پھر بھی ظاہر نہیں کر سکتی۔ بوڑھی خواتین یعنی جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہیں کہ جو اب نکاح کی امید ہی نہیں رکھتی، جن کی طرف نکاح کی رغبت ہو ہی نہیں سکتی، ان عورتوں کے لیے بھی اللہ نے حکم یہ ارشاد فرمایا کہ غیر متبرجات بزینہ، وہ بھی اپنی زینت کے جو حصے ہیں ان کو ظاہر نہ کرے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ پھر بھی بچتی رہیں، خیر لہن، تو وہ ان کے لیے اور بھی بہتر ہے، یعنی جس طرح کا تستر وہ جوانی کی حالت میں کرتی رہی ہیں اسی طریقے سے وہ تستر بڑھاپے میں بھی حالت اختیار کریں تو خیر لہن، یہ ان کے لیے اور بھی بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ تو اس آیت سے یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کی منشا کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، قرآن کی منشا کیا ہے، قرآن کیا حکم دینا چاہتا ہے۔ محض یہ اجازت ہے، یہ حکم نہیں ہے کہ اب بوڑھی خواتین جو ہیں وہ اپنے پردے اتار دیں اور وہ جس طرح جی چاہے وہ پھرتی رہیں، ایسا نہیں، بلکہ اجازت یہ دی گئی ہے کہ جو تستر کا اہتمام جوان خواتین کرتی ہیں اتنا اہتمام اگر بوڑھی خواتین نہ بھی کریں تو ان کے لیے اتنی اجازت ہے۔